بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ماں ہوں، ایک ڈری سہمی متوسط طبقے کی پاکستانی ماں، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اولاد کی صورت میں نوازی، جو ان نعمتوں کو سنبھالنے، ان کی تربیت کرنے میں پوری توانائیاں صرف کرتی ہے۔ اپنے رب کے حضور ہر لمحہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی ہے، مگر اس وقت خاموش ہو جاتی ہے جب اس کا بیٹا گھر آ کر پوچھتا ہے کہ اماں، آپ تو کہتی ہیں بھائی کسی سے لڑائی نہ کرو، بری بات ہے، دو دوست لڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کروا دو۔ آج جب میرے دو دوست لڑ رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ لڑنا بری بات ہے، تو وہ غصے سے بولے چل جا اپنا کام کر۔ میں لاجواب ہو کر نظریں چراتی ہوں اور کہتی ہوں کہ وہ تو گندے بچے ہیں، انہیں لڑنے دو، آپ نہ لڑنا۔ کیا کروں، میں ایک ڈری سہمی متوسط طبقے کی ماں ہوں نا۔ میں اپنے بچوں کے سوالوں کے جواب دیتے دیتے تھک چکی ہوں۔ میرے بچے گھر آ کر سوال کرتے ہیں اماں، آپ تو کہتی ہیں کہ اپنے ملک سے محبت کرو، مری نغمے پڑھا کرو، ہمارے ٹیچر تو کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر جب موقع ملے یہ ملک چھوڑ دینا۔ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، یہاں کوئی مستقبل نہیں۔ میں ڈبڈبائی آنکھوں سے بچوں کو دیکھتی ہوں، پیار کرتی ہوں اور کہتی ہوں اس ملک میں سب کچھ ہے، سب سے بڑھ کر تم لوگوں کے ماں باپ ہیں، کیا ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ بچے بے اختیار لپٹ کر کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ میں اپنی کامیابی پر کھلکھلا کر ہنستی ہوں، کیونکہ میں ایک ماں ہوں، ایک ڈری سہمی متوسط طبقے کی پاکستانی ماں۔ مگر اس وقت میری پریشانی عروج پر ہوتی ہے جب میرا نوخیز جوانی میں قدم رکھتا بیٹا گھر آ کر کہتا ہے کہ اماں میں خاموش رہتا ہوں، جواب نہیں دیتا، مگر مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا جب ہماری پاک آرمی کو برا کہا جاتا ہے۔ آپ تو کہتی ہیں اپنی فوج سے محبت کرو، شہداء کی تکریم کرو، یہ اللہ کے بعد ہمارے محافظ ہیں۔ میں گھبرا جاتی ہوں، بیٹے کو کالی بھیڑوں کے بارے کے متعلق سمجھاتی ہوں، اسے بتاتی ہوں کہ بزدل ہمیشہ پیچھے سے چھپ کر وار کرتا ہے، اگر ان میں جرأت ہوتی تو معصوم کچے ذہنوں کو خراب کرنے کی بجائے ڈٹ کر سامنے کھڑے ہو کر بولتے، اپنی نوکریاں چھوڑ کر بات کرتے۔ پھر بھی میرے چاند تم صبر کرو، خاموش رہو، کیونکہ تمہاری ماں ایک ڈری سہمی متوسط طبقے کی پاکستانی ماں ہے۔ میں پریشان ہو جاتی ہوں جب میرا معصوم بیٹا آ کر پوچھتا ہے کہ اماں ہماری ذات کیا ہے، ہمارا فرقہ کیا ہے؟ مجھ سے میرے دوست نے سوال کیا ہے، میرے اندر شدید غصے کی لہر اٹھتی ہے جسے دبا کر کہکا لگاتی ہوں، پھر لہجہ مضبوط کر کے اپنے بیٹے سے کہتی ہوں ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، اپنے وطن سے محبت کرنے والے پاکستانی ہیں، پڑھائی کے علاوہ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ بیٹا سر ہلا کر چلا جاتا ہے اور میں گہرا سانس لے کر سوچ میں پڑ جاتی ہوں، کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہنے والی ایک ڈری سہمی متوسط طبقے کی ماں ہوں، جو اپنے بچے کو اکیلے خریداری کے لیے بھیجتے ہوئے گھبراتی ہے، جو بچوں کو گڈ اور بیڈ ٹچ سمجھاتے ہوئے مضبوط بننے کی کوشش کرتی ہے، جو ٹی وی پر بچوں کے ساتھ درندگی کے واقعات کے بارے میں سن کر اپنے آنسو اندر پیتی ہے، جسے سیال کوٹ کے دو بھائی بھولتے نہیں، جسے پشاور کا مشال یاد آ جاتا ہے، جو سری لنکن مینیجر کو یاد کر کے دکھی ہو جاتی ہے، جسے یوحنا آباد اور جڑاوالا والے واقعات بھولتے نہیں، جو بار بار اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے کہ موٹر بائک یا گاڑی چلانے والا ہم عمر دیکھو تو فوراً اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ ان سڑکوں پر بڑے معصوم بے گناہوں کی لاشیں گری ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی اور وہ رہا بھی ہو جاتے ہیں، بس دوسروں کے ماں باپ کی گودیں سونی ہو جاتی ہیں۔ میرے بیٹے اپنی چھوٹی معصوم بہن کو یاد کر کے اداس ہوتے ہیں تو کہتی ہوں وہ تو جنت میں ہے، جو دنیا سے بہت بہتر ہے، مگر میں کہہ نہیں پاتی کہ میرے بچوں، جب قصور کی معصوم شہزادی زینب تمہاری بہن کے پاس چلی گئی تھی تو تمہاری ماں نے اس دن سجدے میں جا کر اللہ کے اس فیصلے پر شکر ادا کیا تھا۔ اس ظالم معاشرے میں اگر تمہاری ماں سے کوئی بھول چوک ہو جاتی، وہ اللہ کی رحمت کو سنبھال نہ پاتی تو روز جیتی اور روز مرتی۔ اللہ نے تمہارے بابا اور اماں کو ایک مرتبہ کا دکھ دیا کیونکہ وہ ہمارا ضعف، ہماری ہمت جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں ایک ڈری سہمی متوسط طبقے کی پاکستانی ماں ہوں،
جو اپنی آخری سانس تک اپنے بچوں کی بقا کی جنگ لڑتی رہے گی، جو سوچتی ہے کہ کبھی ایسا پاکستان بنے گا جس میں اس کے بچے جب گھر سے باہر نکلیں گے تو کسی جنسی زیادتی، کسی ایکسیڈنٹ کا خوف نہیں ہوگا، دہشت گردی کا ڈر نہیں ہوگا، جہاں وہ اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا کامیاب دیکھے گی اور فخر سے کہے گی کہ میں کہتی تھی نا کہ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، اس سے محبت کرو، یہ دنیا میں تمہاری پہچان ہے، اپنی پہچان کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا۔